بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شمون مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات۔ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سوچ بھی رہے ہوں گے کہ آج پروگرام بات سے بات میں ظہور چودھری صاحب نہیں ہیں۔ تو ظہور چودھری صاحب آج باقی نہیں ہیں، کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں اور آج اتوار بھی ہے، پروگرام بھی ہم نے کرنا تھا اور آج اسپیشل ہم نے مدعو کیا ہے کھاریاں سے راجہ محمد اقبال صاحب کو۔ راجہ محمد اقبال صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں اور یہ 2006 میں میں نے صحافت میں قدم رکھا تھا، لیکن جس وقت میں نے قدم رکھا تھا صحافت میں اس وقت اقبال صاحب پرانے صحافی تھے، سینئر صحافی تھے، یعنی یہ تعارف ہے اقبال صاحب کا۔ اقبال صاحب پوسٹ مارٹم اخبار سے منسلک ہیں، بطور ایڈیٹر کھاریاں کام کر رہے ہیں۔ تو آج اسٹوڈیو میں اسپیشل مدعو کیا ہے اقبال صاحب کو۔ تو اقبال صاحب بڑے دنوں سے صحافت پہ کچھ باتیں کرنا چاہ رہے تھے، فون پہ تو باتیں چلتی رہتی تھیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج ہم پروگرام میں اقبال صاحب کو دعوت دیتے ہیں۔ تو میں اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2-3 الفاظ میں اپنا تعارف کرا دیں، پھر میں اقبال صاحب سے بات کرتا ہوں۔ جی اقبال صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جہاں تک تعارف کا ہے تعلق تو وہ الحمدللہ آپ نے بہت اچھا تعارف کرا دیا، اب کسی تعارف کی ضرورت تو نہیں رہی، لیکن پھر بھی میں اتنا تعارف کرا دیتا ہوں کہ راجہ محمد اقبال نام ہے اور کھاریاں سے میں بلانگ کرتا ہوں اور روزانہ پوسٹ مارٹم میں ایز اے ایڈیٹر کام کر رہا ہوں۔ اور آپ دوستوں کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے اپنے پروگرام میں بلا کر میری حوصلہ افزائی کی ہے، میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ راجہ صاحب، آج سنڈے ہے، اتوار ہے اور آج ہمارا اسپیشل پروگرام یہ بات سے بات پروگرام تھا۔ آج آپ اسپیشل طور پہ مدعو بھی ہیں، آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سینئر صحافی ہیں، روز بروز مختلف وقوعات بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد مختلف اور بھی معاملات ہوتے ہیں، صحافت کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سرائے عالمگیر اور کھاریاں کی بات کریں گے ہم صرف۔ صحافت دیکھیں جی، کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت اچھا شعبہ ہے جس میں آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور ظالم کے سامنے خود آپ کہہ لیں کہ اپنا کردار ایسا ادا کرتے ہیں کہ آپ ظالم کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں، چاہے صحافی کوئی بھی ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کو نیگیٹو لے کے جا رہے ہیں، کچھ لوگ پازیٹیو لے کے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جو صحافی ہے آج کا موجودہ دور کا، وہ چمکھی جنگ لڑ رہا ہے، وہ چاروں طرف سے لڑ رہا ہے عوام سے، عوام کے حقوق کے لیے۔ مثلا معاشرے آپ دیکھیں نا، معاشرے میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اسی پہ اس نے بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے ظلم کرتا ہے، تھانے میں اس کی سنوائی نہیں ہوتی، وہ جاتا ہے تو وہ صحافی وہاں کھڑا آپ کو نظر آئے گا اس مظلوم شخص کے ساتھ، تو آپ کا دشمن کون ہوا؟ پولیس آپ کی دشمن بن گئی، وہاں کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے خلاف ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک مظلوم کی آواز اٹھائی ہے۔ جو ملازم نہیں چاہیں گے، پولیس ملازمین، کہ آپ ایسی کو بات سامنے لائیں۔ اسی طرح محکمہ مال دیکھ لیں، اگر ایک آدمی کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، وہ قبضہ کون کر رہا ہے؟ وہ ایک جاگیردار، سرمایہ دار، وہ اس قبضہ کر ہے۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ کون کھڑا ہے اس مظلوم بیوہ کے ساتھ جس کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، یا کاغذوں میں ہیر پھیر کر کے کسی بیوہ کی، کسی مائی کی، کسی بزرگ خاتون کی وہ زمین کو اگر اس میں رد و بدل کیا گیا تو اس میں ایک مافیا ہے۔ تو وہ آپ اگر محکمہ مال کے خلاف لکھیں گے تو یقین کریں ایک پٹواری سے لے کے اسی تک آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ اس آفس میں جائیں گے، وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے، کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ صحافی ہے جس نے اس مائی کی، اس ماں بہن کی یا اس غریب شخص کی مدد کی اپنے قلم کے ذریعے، وہ آپ کے خلاف ہیں۔ اگر کوئی تاجر ہے، آپ لکھتے ہیں کہ اس نے 2 نمبر چیز یعنی غیر معیاری چیز آپ کو چاول دے دیے ہیں سپر کا کہہ کے، یا اس نے مکس کیا ہوا ہے، آپ اگر لکھتے ہیں کہ ملاوٹ والی چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں تو وہ تاجر آپ کے خلاف ہیں۔ اس طرح آپ دیکھ لیں کہ معاشرے میں یہ صحافی شخصیت ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں جو چمکھی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ انہیں بلیک میلر کے نام سے کچھ لوگوں کو، کچھ ویسے اگر کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کی وہ دل آزاری کرتے ہیں۔
حالانکہ صحافی بلیک میلنگ نہیں کرتے، بلیک میل یہ لوگ خود کرتے ہیں یا کوئی ایرا گیرا ان کے اپنے چمچے کڑچھے ہوتے ہیں وہ کر جاتے ہیں، لیکن بلیم کس کو دیا جاتا ہے؟ صحافی کو۔ حالانکہ صحافی بلیک میل نہیں ہوتا ہے، جو درمیان میں لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنا نفع نقصان دیکھنے کے لیے ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اقبال صاحب آپ مجھے یہ آپ نے تفصیل سے نہیں بلکہ مختصر بتانا ہے کہ کیا سرائے عالمگیر اور کھاریاں میں صحافت کا لبادہ کاروباری لوگوں نے اوڑھ لیا ہے یا صحافیوں نے کاروباری لائن اختیار کر لی ہے؟ مشکل سوال ہے، لیکن آپ نے صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ میں دوبارہ دہرا دوں کہ کیا صحافیوں نے کاروبار شروع کر لیے ہیں یا کاروباری لوگوں نے صحافت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کاروبار کرنا تو جائز ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن جہاں تک یہ آپ نے لبادے والا الفاظ جو استعمال کیے ہیں نا، تو لبادہ تاجروں نے اوڑھا ہے، بزنس مینوں نے اوڑھا ہے، جن کے 2 نمبر کاروبار ہیں، جو اپنے کاروباروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے صحافت کے لبادے میں آ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کتنے بڑے لوگ ہیں جو اب شعبہ صحافت سے منسلک ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کھاریاں میں دیکھ لیں اور سرائے عالمگیر میں دیکھ لیں، یا تو خود صحافی بن گئے ہیں یا وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں صحافیوں کی ایسوں کی۔ اور جو ایسے لوگ ہیں وہ چاہے کھاریاں میں ہو یا سرائے عالمگیر میں ہو، نہ تو وہ صحافی ہیں نہ ان کا دور سے صحافت سے کوئی تعلق ہے، وہ تو کاروباری لوگ ہیں، وہ تو اپنے بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں شعبہ صحافت کو استعمال کر کے، اور بدنام اس حوالے سے کون ہو رہا ہے؟ شعبہ صحافت۔ یہ 3 چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس وقت یہ لوگ جو اس شعبے میں آ گئے ہیں۔ ایک تو وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں طاقت شعبہ صحافت کی، دوسرا وہ دولت استعمال کرتے ہیں اس شعبے میں، تیسرا وہ اپنے ذرائع اور وسائل بناتے ہیں شعبہ صحافت کی وجہ سے۔ جو افسر کسی وہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے نا یہ تو یار ایک بزنس مین ہے، اس کو اندر نہیں آنے دینا، یہ تو کاروباری ڈیل کرے گا، وہاں یہ صحافت کا لبادہ اوڑھے خود چلے جاتے ہیں یا کسی اپنے کرندے کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی آپ جا کے ہم تعارف کراؤ کہ ہم فلاں چینل سے آئے ہیں، ہم فلاں میڈیا کے لوگ ہیں، فلاں ہمارا اخبار ہے یا فلاں ہمارا ٹی وی چینل ہے یا ہمارا یوٹیوب چینل ہے۔ تو اس چیز کو یہ مد نظر رکھ کے آگے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو ان کے زار خرید ملازم ہیں وہ جناب وہاں جا کے تعارف کراتے ہیں، پھر وہ اپنے تعارف کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعارف کرانا لازمی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا تعارف کرا دیا اور اپنے بڑوں کا تعارف نہ کرایا تو یہ نہ ہو کہ ہم گھر جائیں تو وہ ہماری چھٹی کرا دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب ہمارے یہ جو ہے نا یہ چینل، یہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، یہ ہمارا جو اخبار ہے، اس کے مالک فلاں صاحب ہیں، تاکہ وہ اے سی ہو، ڈی سی ہو، کمشنر ہو، ڈی پی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کے پیچھے کون چل رہا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں استعمال کر رہے ہیں اپنے اثر و رسوخ کے لیے، اور چوتھی یہ چیز استعمال جو کر رہے ہیں وہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اقبال صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کہ ایک اچھا صحافی، ایک کام کرنے والا صحافی، ورکنگ صحافی، کیا گروپ کی شکل میں کامیاب رہتا ہے یا وہ الگ کام کرے تو وہ کامیاب رہتا ہے؟ کیا آپ پیغام دیں گے ورکنگ جرنلسٹ کو کہ آپ اکیلے کام کریں یا گروپنگ کی شکل میں کام کریں، یا جس طرح مختلف پریس کلب بنے ہوتے ہیں، ایک شہر میں 2 3 پریس کلب ہوتے ہیں، الیکٹرونک میڈیا الگ ہوتا ہے، سوشل میڈیا الگ ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا صحافی کو اکیلے کام کرنا چاہیے اپنے فیلڈ میں یا گروپنگ کی شکل میں کام کرنا چاہیے؟ جہاں تک کام کرنے کی بات ہے تو صحافی کو میں تو سمجھتا ہوں مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اس میں ایک تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دوسرا کام میں تیزی آ جاتی ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہ جب زیادہ لوگ مل بیٹھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر نئی باتیں سامنے آتی ہیں، تو اس پہ عمل درآمد کر کے پھر وہ کام کیا جاتا ہے اور اس میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پہلی بات۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اکیلے کام اس لیے لوگ آج کل زیادہ کر رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ کہ صحافی لوگوں میں آپس میں اعتماد کی کمی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ
اگر ہم نے کسی کو یہ بات بتا دی، یہ خبر مجھ سے پہلے دوسرے چینل نے یا دوسرے اخبار نے لگا دی، تو شاید میری اس میں عزت کم ہو جائے گی کہ میں نے یہ ایک اسکینڈل تلاش کیا ہے یا ایک مجھے خبر ملی ہے تو یہ پہلے میں لگا لوں، بعد میں وہ لگائے گا تو اور بات ہوگی۔ یہ چیز ہمارے صحافیوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی خبر ملتی ہے تو وہ سب میں برابر تقسیم ہونی چاہیے تاکہ وہ بر وقت چلے۔ تو اس چیز کی وجہ سے یہ لوگ ذرا ایک دوسرے دور ہو جاتے ہیں۔ اقبال صاحب، صحافی ناکام کب ہوتا ہے؟ جب اس کے ذہن میں لالچ پیدا ہوتا ہے۔ بڑا دو ٹوک جواب دیا آپ نے کہ صحافی ناکام کب ہوتا ہے؟ جب اس کے ذہن میں لالچ آ جاتی ہے۔ اور صحافی، ایک کامیاب صحافی کی کیا پہچان ہے؟ وہ اپنے ارادے پہ پختہ ہوگا، راسخ العقیدہ ہوگا، وہ دیانتداری سے کام کرے گا۔ اگر اسے پتہ چل گیا نا یہ شخص مظلوم ہے لیکن اس کی داد رسی نہیں ہو رہی یا اس کی سنوائی نہیں ہو رہی، وہ دیانتداری سے اس کی آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا اور وہ اس کے ساتھ اس کا پورا ساتھ دے گا۔ راجہ صاحب، سرائے عالمگیر اور کھاریاں کے صحافیوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ یہ بات تو میں کرنے لگا ہوں یہ، لیکن پیغام بڑا آسان سا ہے، پتہ بھی سب کو ہے، لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا۔ صرف وجہ یہی ہے کہ جو آپ نے پہلے سوالوں میں ایک سوال کر دیا تھا کہ یہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا، صحافی بھائیوں کو، میرے صحافی بھائی ہیں جو، انہیں ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں ہو پا رہا کہ ہم کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے اشاروں پہ وہ یہ لوگ ناچ رہے ہیں اور ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں۔ یہ جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بڑے ہمدرد ہیں جو ہمیں بزنس دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کو آپس میں لڑوا رہے ہوتے ہیں۔ میری اپنے دوست صحافی بھائیوں سے یہی اپیل ہے کہ خدا را آپ رزق کا ذمہ اللہ پہ چھوڑ دیں، جس نے آپ ذمہ لیا ہوا ہے کہ آپ کے رزق کا، ان جگیرداروں، سرمایہ داروں، تاجروں سے اس طرح کی امید نہ رکھیں۔ جو آپ کا رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو مل کے رہنا ہے، چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہو، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو آپ کے منہ میں بھی وہ لقمہ ہوگا تو آپ اسے ہضم نہیں کر پائیں گے، وہ باہر ہی آئے گا الٹی کی شکل میں۔ تو اس لیے آپ اپنے رازق پہ اپنا مان پختہ کریں کہ جو رزق دینے والا ہے، لوگوں پہ نہیں۔ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ساری دنیا مل کے اگر مجھے نفع دینا چاہے، نفع پہنچانا چاہے، تو مجھے یہ ایک ریت کے ذرے کے برابر نفع نہیں پہنچا سکتی پوری دنیا، اگر میرے اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے تو۔ اور اگر پوری دنیا مل کے میرے مخالفت کرے، میرے خلاف ہو جائے، مجھ سے میرا رزق، میری عزت چھیننا چاہے، تو پوری دنیا مل کے یہ میرے سے جنگ کر لے، لیکن میرے اللہ کو منظور نہیں ہے تو نہ میری کوئی عزت مجھ سے چھین سکتا ہے، نہ کوئی میری زندگی، نہ کوئی مجھے موت دے سکتا ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں، اسی لیے میرا مان بھی اللہ کی ذات پہ پختہ ہے کہ عزت اور ذلت، زندگی اور موت، رزق اور دولت، یہ میرے رب نے میرے اپنے پاس رکھی ہوئے، مجھے انسانوں کے سامنے سر جھکانے کی، ان سے رزق تلاش کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ زندگی گزر گئی ہے، زندگی گزر جائے گی میری آگے بھی، لیکن انشاءاللہ جب تک زندگی ہوگی تو میری تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہوتی ہے، میں روزانہ جب سوتا ہوں کہ یا اللہ میں جیوں تو غازی کی طرح، مروں تو شہادت کی موت آئے۔ زبردست، کیا بات ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان کھاریاں سے راجہ محمد اقبال صاحب، سینئر صحافی، میں نے تعارف کرا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں پہلے تو شکریہ ادا کروں گا راجہ اقبال صاحب کا کہ انہوں نے آج وقت دیا اور ایک بڑے نازک موضوع پہ اپنے الفاظ جو ہے نا وہ بیان کیے اور اپنے خیالات بیان کیے، اور یہ بڑے نازک، بڑے پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ جو لفظوں اور قلم کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ بہت کم بولتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو پھر بڑا زبردست بولتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ شمون مرزا، عالمگیر نیوز۔